اور اگر دوسری طرف توجہ کرے گا تو مرشد کے فیض و برکات سے محروم ہوگا۔ یعنی کہ اگر اپنے پیر کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف بھاگے گا، کوئی دو چار پیر بنائے گا، تو پھر وہ اپنے پیر و مرشد کے جو ہے فیض و برکات سے محروم ہو جائے گا۔ ہاں، اولیاء و علماء کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے فیض حاصل کرنا، ان سے علم حاصل کرنا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنا مقصد جو ہے وہ اسی شیخ سے حاصل کرنا ہے کہ جس کے ہاتھ پر اپنے جو ہے ہم نے ہاتھ دیا ہے، ہمارا ہر مقصد اسی شیخ سے حاصل ہوگا۔ اگلا پیر کا ادب ہے کہ ہر طرح مرشد کا مطیع ہو اور جان و مال سے اس کی خدمت کرے، کیونکہ بغیر محبت پیر کے کچھ نہیں ہوتا اور محبت کی پہچان یہی ہے۔ یعنی کہ پیر و مرشد پر جان اور مال سب کچھ قربان کر دے، کیونکہ بغیر پیر و مرشد کی محبت کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو پاتا، اور جو انسان جان اور مال قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو یہی محبت کی پہچان ہے۔ مرشد جو کچھ بھی کہے اس کو فوراً بجا لائے، یعنی کہ مرشد جو کچھ بھی کہے اس کو فوراً مان لے، اس کام کو فوراً کر دے اور اس کی بغیر اجازت کے کوئی بھی کام نہ کرے۔ اور جو ورد و وظیفہ مرشد تعلیم کرے صرف اسی کو پڑھے، اس کے علاوہ تمام وظائف کو وہ چھوڑ دے، چاہے اس کو کسی اور نے بتائے ہوں یا پھر اس نے اپنی طرف سے شروع کیے ہوں، ان سب کو چھوڑ کر اس وظیفے کو کرے جو اس کے پیر و مرشد نے بتایا ہے۔ اگلا حقوق ہے کہ مرشد کی موجودگی میں ہمتاً اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، یہاں تک کہ سوائے فرض و سنت کے نماز نفل اور کوئی وظیفہ اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے۔ یعنی کہ اگر پیر و مرشد کی خدمت میں ہے تو صرف اسی کی طرف متوجہ رہے، اور فرض و سنت کی جو نماز ہے اس کے علاوہ نماز نفل یا کوئی بھی وظیفہ ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا جو ہے وہ ادب ہے یہاں پر پیر کا، کیا حقوق ہیں پیر کا۔ اور آپ نے فرمایا حتی الامکان اس جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ مرشد کے سائے پر یا اس کے کپڑے پر پڑے، یعنی کہ اس جگہ پر کھڑا بھی نہ ہو کہ مرید کا سایہ اس کے پیر کے سائے کے اوپر پڑ جائے یا اس کے کپڑوں کے اوپر پڑ جائے، یہ بھی بے ادبی ہے پیر کی کہ مرید کا سایہ پیر کے اوپر پڑے۔ اور فرمایا اس کے مصلے پر پیر نہ رکھے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مرید اپنے پیر کے پاس اتنا گھس کر بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مل رہا ہے، پیر کے پاس اتنا گھس کے بیٹھیں گے کہ مسند پر بھی پیر رکھ دیا، کبھی پیر کے اوپر پیر رکھ دیا، کبھی پیر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسند شریف کے قریب پیر کی جو گدی ہوتی ہے اس کے پاس میں گھس کر وہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ پیر کے مصلے پر بھی پیر نہ رکھے، اور پیر کی طہارت یا وضو کی جگہ پر طہارت یا وضو نہ کرے، مرشد کے برتنوں کو استعمال میں نہ لائے، یعنی کہ جو برتن پیر و مرشد استعمال کرتے ہیں اس کو مرید خود استعمال نہ کرے، یہ بھی پیر کی بے ادبی ہے۔ اگر کہ مرید پیر و مرشد کے برتنوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی پیر کی بے ادبی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اس کے سامنے نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ وضو کرے۔ ہاں، اگر اجازت مل جاتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اگر پیر و مرشد کھانا کھانے کی یا وضو کرنے کی اجازت دے دیتا ہے تب کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ پیر و مرشد کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا، اس کے سامنے بیٹھ کر پانی پینا اور اس کے سامنے وضو کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بے ادبی میں آتی ہیں۔ اور اس کے روبرو کسی سے بات نہ کرے بلکہ کسی کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، یعنی کہ اگر مرید اپنے پیر و مرشد کے پاس میں بیٹھا ہے تو صرف اس کی توجہ اپنے شیخ کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر بیٹھے لوگوں کے پاس میں، نہ وہ ان سے بات کرے بلکہ اپنے پیر و مرشد کے چہرے کو ہی تکتا رہے، اس کی بات پر توجہ کرے اور اس کے علاوہ کسی کی طرف بھی توجہ نہ کرے۔ جو لوگ اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کر دنیاوی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی پیر و مرشد کی بے ادبی ہے۔ اور فرمایا گیا جس جگہ مرشد بیٹھتا ہو اس طرف پیر نہ پھیلائے، چاہے کہ مرشد سامنے ہو یا نہ ہو۔ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ پیر و مرشد تھوڑا مرید پر شفقت کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، پھر مرید جیسا ان کا من ہوتا ہے وہ ویسے بیٹھتے ہیں، چاہے بے ادبی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیر و مرشد سامنے ہیں تب تک تو ادب کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، اور جہاں پیر و مرشد اس جگہ سے ہٹے تو جہاں پیر بیٹھتے ہیں وہاں پیر پھیلا کر آرام سے نو ٹینشن ہو کر بیٹھ گیا کہ اب تو پیر صاحب موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ چاہے پیر موجود ہو یا نہ ہو، جس جگہ پر پیر بیٹھتا ہے اس طرف اپنے پیروں کو نہ پھیلائے، وہاں پر ادب کے ساتھ میں بیٹھے چاہے پیر موجود ہو یا نہ ہو، اور اس طرف تھوکے بھی نہیں، یعنی کہ جس طرف ہمارا پیر و مرشد بیٹھتا ہے اس طرف منہ کر کے ہمیں تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔
اور دیکھیے آگے کتنی بڑی بات فرمائی گئی کہ جو کچھ مرشد کہے اور کرے اس پر اعتراض نہ کرے، یعنی کہ پیر و مرشد نے کچھ کہا یا کچھ کرا تو مرید وہاں پر اپنی فوقیت نہ دکھائے، اپنا علم نہ دکھائے کہ شیخ آپ نے یہ، کہ پیر صاحب آپ نے یہ کیا کیا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ مرید اس پر اعتراض نہ کرے۔ کچھ بھی پیر کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے اگر وہ مرید کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کر لے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ بڑا پیارا قصہ ہے، انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل حسنی نیٹ ورک کے ذریعے بہت جلدی یہ سننے کو ملے گا۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کرے۔ بعض مرید ہوتے ہیں کہ ہمارے کہ پیر صاحب کوئی کرامت دکھائیے، تو یہ بے ادبی ہے پیر کی کہ وہ اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش کرے۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ انشاءاللہ کرامت کے تعلق سے ایک الگ سے ویڈیو ہمارے چینل پر آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گی۔ اگر کوئی شبہ دل میں گزرے تو فوراً عرض کرے، اور اگر شبہ حل نہ ہوتا ہو تو اپنے فہم کا نقصان سمجھے، اور اگر اس کا کچھ جواب نہ دے تو جان لے کہ میں اس کے جواب کے لائق نہ تھا۔ یعنی کہ اگر پیر و مرشد کے تعلق سے مرید کے دل میں کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے، کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، تو فوراً جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد سے ادب کے ساتھ میں پوچھ لے کہ حضور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ سمجھا دیجئے۔ اور اگر پیر و مرشد سمجھائے اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو مرید یہ سمجھے کہ یہ میرے سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے بات، میرے بس کی بات ہی نہیں کہ میں اس بات کو سمجھ پاؤں۔ مطلب اس وقت میں مرید اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ غلط سمجھے۔ اور اگر پیر و مرشد جواب نہ دے تمہارے سوال کا تو پھر یہ سمجھ لے کہ میں اس جواب کے قابل ہی نہیں تھا۔ اور آگے لکھا ہے کہ جو کچھ خواب میں دیکھے وہ مرشد سے عرض کرے، اور اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو اسے بھی عرض کر دے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر جو خواب کا معاملہ ہے یہ پیر سے عرض کرنا چاہیے، لیکن جو بے فضول خواب آتے ہیں، جو شیطانی خواب آتے ہیں، جن خوابوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، ان خوابوں کی بات یہاں پر نہیں کی گئی ہے۔ جس خواب میں کوئی بشارت ہو رہی ہے یا کوئی رحمانی خواب ہے اس کو اپنے پیر و مرشد کے سامنے عرض کرے۔ جو بہت سارے بے فضول خواب ہم دیکھتے ہیں اور جو شیطانی خواب ہمارے دماغ میں سوتے ٹائم آتے ہیں تو ان کو بیان کرنے کا اعلیٰ حضرت نے اس میں منع فرمایا ہے۔